بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس وعظ کا ذکر خیر جاری ہے، اور یہ آج اس کی 67ویں قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس وعظ کا ذکر شروع کرنے سے قبل ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک خاص باب بیان کیا ہے، اور اس کا نام ہے باب من الایمان ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. یعنی یہ بھی امور ایمان سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک تم ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو تمہارا ایمان نہیں ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنین کو دیکھو گے کہ وہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں.
جب اس کے جسم کے ایک عضو میں بیماری ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم بیداری اور بخار میں کراہتا رہتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے چند باتیں نکل کر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کو مکمل کرنے والی ایک خصلت یہ ہے کہ آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان باتوں کو ناپسند کرے جو خود اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ یہی ایمانی اخوت کا تقاضا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا دل بغض و کینہ اور حسد سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ برے اوصاف پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں جب آدمی خود کو دوسروں سے ممتاز اور برتر رکھنا چاہتا ہے اور دوسروں کو اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور تیسری بات یہ اخذ کی جاتی ہے کہ جس شخص سے مذکورہ صفت ختم ہو جائے اس کے لیے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے اور انہیں اختیار کرتا ہے جس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور ایسی چیزوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے جو ایمان کی کمی کا باعث ہوتی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ چوتھی چیز اس سے یہ اخذ کی جاتی ہے کہ اگر مسلمان اس حدیث کے مضمون کو اپنے معاشرے میں نافذ کر لیں تو ایک بے مثال، بے داغ اور قابل رشک معاشرہ وجود میں آ جائے گا، جو اس حدیث کے مصداق ہوگا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باہمی محبت و شفقت میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا بدن بخار اور بیداری کے ساتھ تڑپ جاتا ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 55ویں مجلس بازگاہ جو کہ منعقد ہوئی 17 رمضان المبارک 545 ہجری بوقت صبح بروز جمعہ بمقام مدرسہ قادریہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے اختیار پر صبر کرو، اس کا اجر بے مثال ہے۔ اے عزیز، تجھ پر افسوس، اللہ نے تیرے لیے محتاجی پسند کی ہے اور تو اس سے کشائش چاہتا ہے۔ کیا معلوم نہیں کہ وہ تیرے لیے جو پسند کرتا ہے تو اسے ناپسند کرتا ہے؟ تو اللہ کی پسند کو برا سمجھتا ہے۔ تیرا نفس اور حرص اور تیری عادت اور شیطان اور تیرے برے دوست، انہیں اللہ کا اختیار ناپسند ہے۔ نہ ان کی موافقت کر، نہ ان کے غصے اور اعتراض کی طرف توجہ کر۔ قلب باطن جو کرنے کو کہتے ہیں اور جس سے منع کرتے ہیں اسے سن، کیونکہ وہ نیکی کے لیے کہتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ تو اپنی محتاجی پر خوش رہ، اس لیے کہ اس پر خوش رہنا اصل سرمایہ یہی ہے۔
یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی تیرے لیے حفاظت ہے، کیونکہ تو تقدیر کے خلاف قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ اگر تقدیر کے خلاف کرنے پر قدرت دے دیتا تو غالب امکان یہی ہے تو گناہوں میں پڑ کر ہلاک ہو جاتا۔ اگر اس نے تجھے عاجز و محتاج بنایا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ تجھے گناہوں سے بچائے رکھے۔ اللہ کی رضا پر صبر سے اس قدر ثواب ملے گا سب زمین والے اسے شمار نہ کر سکیں۔ تو جلد باز ہے اور جلد باز کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے اور توقف اور اطمینان اللہ کی طرف سے ہے۔ جلدی کرے گا تو شیطان کا ساتھی اور اس کے لشکر میں سے ہوگا، اور جب توبہ کر کے ادب بجا لائے، ثابت قدم رہے، صبر کرے تو رحمان کا ساتھی اور اس کے لشکر میں سے ہوگا۔ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے منع رہے، اور اس کی تقدیروں اور افعال اور تمام بلاؤں اور آفتوں پر صبر کرے۔ تم سر سے پاؤں تک مخلوق اور نفس اور حرص ہو اور مکمل طور پر غیر حاضر اور مجسم ہوس بن گئے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے پہچاننے والوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ ان کے لحاظ سے تم دیوانے اور بے حواس ہو، وہ تو عقل والے ہیں۔ جب اللہ کے دیوانے کا دیوانہ پن کامل ہو جاتا ہے تو اس کا اس کیفیت سے نکلنے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ شروع میں حرکت ہوتی ہے اور انتہا میں سکون ہے۔ اس کا مرض جاتا رہتا ہے اور حکمت اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ بیٹا، تو آخرت سے تہی دامن ہے اور دنیا سے بھرپور ہے۔ تیرا حال اور اولیاء اللہ اور صالحین سے تیری دوری، ان کی صحبت سے غیر حاضری اور اپنی سوچ پر بھروسہ کرنا مجھے دکھی کرتا ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ جو اپنی رائے پر تکیہ کرتا ہے وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے؟ ہر علم والے کو اپنا علم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہر علم والا دوسرے علم والے سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ تمہیں علم دیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ سواد اعظم کی اتباع کر اور صراط مستقیم پر چل، طریقت کا دامن تھام لے، شریعت کی فرما برداری کر، اس سے ہٹ کر نہ چل، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ فرما برداری کرو، نت نئی راہیں نہ چلو، وہی ایک راستہ کافی ہے۔ نفس اور حرص کے ساتھ نہ چلو، بلکہ اپنی طاقت اور قوت اور بہادری کے ساتھ حکم پر عمل کرتے جاؤ۔ سر تسلیم جھکاؤ اور چالاکی چھوڑ دو۔ جلد بازی کے بجائے مستقل مزاجی اور آہستگی اختیار کرو۔
یہ بات ایسی نہیں جو جلد بازی سے ہاتھ آ جائے، اس میں محنتوں اور اللہ کے بندوں کی رفاقت میں صبر کرتے ہوئے مجاہدے اور مشقت کی ضرورت ہے۔ یہ کہ تو اللہ کی معرفت رکھنے والے بادشاہوں کی بارگاہ میں رہے تاکہ وہ تیری رہنمائی کریں، معرفت کا سبق بتائیں، تیرا بوجھ اٹھا لیں، ان کے ہم رکاب چل، تھک جائے تو تجھے اٹھانے کا حکم دیں یا اپنے پیچھے سوار کر لیں۔ اگر تو محب ہے تو اپنے پیچھے بٹھائیں گے، اگر تو محبوب ہے تو زین پر بٹھا کر خود تیرے پیچھے بیٹھیں گے۔ جس نے اس کا لطف اٹھایا اسے وہی جانتا ہے۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے، کیونکہ وہ اس بات کے لیے اہل ہیں کہ ان کے پاس بیٹھا جائے۔ اغیار کے پاس بیٹھنا ایک عذاب ہے، کیونکہ وہ لوگ جھوٹے اور منافق ہیں۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے لیے مراقبہ کر اور اپنے نفس سے ان چیزوں کا مطالبہ کر جو کہ اس پر حقوق الہی اور حقوق العباد سے واجب ہیں۔ اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے بارے میں اللہ کے علم کا انتظار کر اور اپنے نفس سے اس پر عمل کر، اور نفس سے یہ مطالبہ کر کہ حکم الہی پر عمل کر کے گناہ سے بچتا رہے۔ آفتیں آنے پر صبر کر، اللہ کی قضا اور قدر پر راضی رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر کرنا واجب سمجھ۔ جب تو ایسا کرے گا تو رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور اللہ کی صحبت تیرے لیے صحیح ہو جائے گی۔ تجھے سفر میں ہم سفر مل جائے گا اور چشمہ معرفت پا لے گا، اور یوں تیرے ہاتھ ایک ایسا خزانہ آ جائے گا کہ تو جہاں کہیں بھی جائے گا وہ تیرے پیچھے پیچھے چلے گا۔ تجھے اس کی کچھ پرواہ نہ ہوگی کہ کہاں اترا، کیونکہ تو جہاں گرے گا اٹھا لیا جائے گا۔ حکم اور علم اور قدر، جن انسان اور فرشتے سب تیرے خدمت گزار ہوں گے۔ ہر چیز کو تیرا ڈر ہوگا کیونکہ تو اللہ سے ڈر رکھنے والا ہو گیا، اور ہر چیز تیری فرما بردار ہو جائے گی کیونکہ تو اللہ کا فرما بردار ہو گیا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر شے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ کی خدمت کرتا ہے ہر چیز اس کی خدمت کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کا ذرہ برابر عمل بھی ضائع نہیں کرتا۔ جیسا تو کرے گا ویسا بدلہ پالے گا، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمراں ہوگا۔ اللہم عاملنا بکرمک و احسانک و تجاوزک و لطفک بنا فی الدنیا والآخرہ وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی دنیا و آخرت میں ہم سے اپنے کرم اور احسان اور درگزر کرنے اور لطف کے ساتھ معاملہ فرما، اور ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 56ویں مجلس میں
ارشاد فرماتے ہیں جو کہ منعقد ہوئی 19 رمضان المبارک 545 ہجری بروز اتوار بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر زندگی کی غرض وقایت اور انتہا موت ہے۔ اے بیٹا، تیرا رہن سہن اللہ والوں کے رہن سہن سے مختلف دیکھتا ہوں، جن کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے اور جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ تیرا ملنا جلنا ان سے ہے جو شریر اور فساد کرنے والے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ اور برگزیدہ لوگوں سے تو دور رہتا ہے۔ تو نے اپنا دل اللہ کی ذات سے خالی کر لیا ہے اور اسے دنیا اور اہل دنیا اور دنیا کے اسباب کی خوشی سے بھر لیا ہے۔ کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ کا خوف دل کا کوتوال ہے اور اسے منور کرنے والا اور اس کی وضاحت اور تفسیر کرنے والا ہے۔ اگر تو اس حال پر ثابت قدم رہا تو دنیا و آخرت میں سلامتی سے محروم ہو گیا، اور اگر تو موت کو کثرت سے یاد کرتا تو دنیا کے ساتھ تیرا خوش ہونا کم ہو جاتا اور اس میں تیرا زہد بڑھ جاتا۔ جس کا آخر موت ہو وہ کسی چیز سے کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ سَاعٍ غَایَةٌ وَغَایَةُ كُلِّ حَیٍّ الموت۔ ہر سعی کرنے والا اس کی ایک انتہا ہے، اور ہر زندہ کی غرض و غایت اور انتہا موت ہے۔ اے میرے عزیز، سب خوشیوں اور غموں، امیری اور فقیری، سختی اور نرمی، دکھوں اور بیماریوں کا آخر و انجام موت ہے۔ جو مر گیا اس کے لیے قیامت برپا ہو گئی۔ جو شے اس کے لیے دور تھی اب وہ قریب آ گئی۔ وہ سب کچھ سراسر حرص ہے جس میں تو مبتلا ہے۔ ان سب سے تو اپنے دل اور باطن الباطن کے ساتھ الگ ہو جا۔ دنیا میں تیرا رہنا ایک مقررہ وقت تک ہے، جبکہ آخرت میں رہنا ہمیشہ کے لیے اور نامعلوم وقت تک ہے۔ کوشش کر کہ تو سراپا طاعت بن جائے۔ ایسا کرنے سے تو مکمل طور پر اللہ کا بن جائے گا۔ نفس کا وجود گناہ ہے اور اس کا گم کر دینا اطاعت ہے۔ خواہشوں پر عمل کرنا نفس کا وجود ہے اور ان سے باز رہنا نفس کا گم کر دینا ہے۔ نفسانی خواہشوں سے رک جا، انہیں حاصل نہ کر۔ اللہ کی تقدیر اور موافقت کے بغیر خواہشوں کو حاصل نہ کر۔ نہ اپنی خود مختاری سے، نہ اپنی خواہش سے، خود پر جبر کرتے ہوئے، گویا نہ چاہتے ہوئے زہد کے ذریعے خواہشیں حاصل کر۔ زہد اور بے رغبتی کے ہاتھ ہلاتے ہوئے مقدر خواہشیں حاصل کر اور انہیں نفس تک پہنچائے۔ زہد ضروری ہے اور اپنی حالت کے علم سے پہلے اس کی ضرورت ہے۔ زہد و بے رغبتی تاریکی میں ہوتے ہیں اور رغبت و توجہ روشنی میں۔ ابتدائی حالت تاریکی ہے، اس سے نکلے گا تو روشنی دکھائی دے گی۔
قدرت تاریکی ہے، قدرت والے کے ساتھ تیرا قیام روشنی ہے، تیرا اول معاملہ تاریکی ہے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ کھل جائے گا اور تو اس کے حضور میں ثابت قدم ہو جائے گا، تیرا معاملہ روشن ہو جائے گا۔ معرفت کی چاندی کی روشنی جب پھیلتی ہے تو قدرت کی رات کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ کی معرفت کا آفتاب جب چمک جائے گا تو ہر طرح کی قدرتیں اور تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ وہ تمام چیزیں جو تیرے قریب ہیں یا تیرے سے دور ہیں، سب تجھ پر ظاہر ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے جو تجھ پر مشکل حالات تھے وہ سارے واضح ہو جائیں گے۔ تجھے خبیث اور پاک میں تمیز ہو جائے گی، اور دوسروں کے اور اپنے معاملات کے بارے میں فرق سامنے آ جائے گا۔ مخلوق کی مراد اور اللہ کی مراد میں فرق کرنے لگے گا۔ مخلوق کا اور خالق کا دروازہ الگ الگ دیکھنے لگے گا۔ اب خالق کے دروازے پر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نہ آنکھ نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ تیرا دل اللہ کے مشاہدے کے طعام سے کھائے گا، انس کی شراب سے پیے گا، اور قبول کی خلعت سے نوازا جائے گا۔ پھر مخلوق کی مصلحتوں کے لیے مخلوق کی طرف لوٹا دیا جائے گا تاکہ انہیں گمراہی سے واپس لایا جائے، اللہ کی طرف لوٹایا جائے، گناہوں سے بچایا جائے۔ یہ لوٹنا سخت مضبوطی اور دائمی حفاظت اور سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بے خبر اور اس پر ایمان نہ لانے والے، تو مغز کے بغیر چھلکا ہے اور فقط ایک ٹیک لگانے والی لکڑی ہے جو خستہ حال ہے اور جلانے کے کام آ سکتی ہے۔ ہاں، مگر توبہ کرنے اور ایمان لانے اور تصدیق کرنے میں نجات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اور آپ پر اور پوری امت مسلمہ پر اپنے فضل کا، اپنے رحم کا اور اپنے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی اطاعت اور فرما برداری میں استقامت نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والإکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔